بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے ذریعہ علماء ہند چینل پر آج کا ایک خاص ویڈیو دست غیب کے 18 شرائط پر۔ پچھلے ویڈیو میں دست غیب کے 3 قسمیں اور 3 طریقے بتائے گئے تھے کہ جو عمل کی کامیابی کی صورتیں ہوتی ہیں، تو اس میں پہلا طریقہ تھا جس میں 18 شرائط کے بارے میں نے بتایا تھا، تو وہ 18 شرائط اس ویڈیو میں مکمل آپ کو بتائی جائیں گی، اور ان 18 شرائط پر عمل کر کے آپ 100% دست غیب کے نتائج کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ 18 شرائط بہت آسان ہیں ہر مسلمان کے لیے، اور اسی ویڈیو میں یہ 18 شرائط سنائے بھی جائیں گے اور ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے لکھ کر دکھائے بھی جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے دست غیب کے اعمال جو آپ کر رہے ہیں یا وظائف کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوں۔ 18 شرائط یہ ماہر عاملین کی طرف سے متعین کردہ ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے پرہیزگاری اختیار کرنا۔ پرہیزگاری اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ گناہوں سے اکثر مسلمان محفوظ رہ جاتے ہیں، بچتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ کبیرہ گناہ سے بھی بچنے کا لحاظ رکھتے ہیں، مگر چند مکروہات اور چند ایسے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کو کر کے بھی ایسا محسوس نہیں کیا جاتا کہ یہ گناہ ہے۔ ایسی چیزوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے، یعنی ہر طرح کے گناہوں سے، چاہے مکروہ ہے، حرام ہے، صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنا، اس کا نام ہے پرہیزگاری۔ نمبر 2، 18 شرائط میں سے دوسری شرط ہے حلال رزق کھانا، اپنے پیٹ کو حرام مال سے محفوظ رکھنا۔ کئی احادیث میں دعا کی قبولیت کے لیے بھی یہ وجہ لکھی گئی ہے، چونکہ دعا کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہوتے ہیں وہی اعمال اور وظائف کی قبولیت کے لیے بھی شرائط ہوتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا مال حرام ہو، جس کا کھانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو، اور جس نے پہنا ہوا کپڑا وہ حرام ہو، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی دست غیب، چونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اس میں بھی حلال رزق اپنے پیٹ میں ہونا بہت ضروری ہے، حرام مال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ نمبر 3، جو لباس، جو کپڑے یا جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، بستر، بیٹھنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں، خاص کر لباس اور بستر اور مصلی، یہ تینوں چیزیں، مصلی، جائے نماز، یہ تمام چیزیں حلال رزق سے، حلال مال سے خریدی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے مکمل کامل یقین کے ساتھ عمل کرنا۔ عمل پر بھی یقین ہونا ضروری ہے، کیونکہ دست غیب کے جتنے اعمال ہوتے ہیں اس میں اسماء الحسنی ہوتے ہیں اور اللہ کے نام، درود شریف اور قرآنی آیات ہوتے ہیں، تو اس پر مکمل یقین ہونا اور مکمل اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ ہونا کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو، ہماری اس دعا کو قبول کریں گے، اس مکمل یقین کے ساتھ کرنا، کامل یقین کے ساتھ کرنا، یہ چوتھی شرط تھی۔ 5ویں شرط ہے ہر جمعرات کا روزہ رکھنا، عمل کے دوران بھی اور عام طور پر بھی۔ اگر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جمعرات کا روزہ عمل جب شروع کریں اس سے 1 ہفتے پہلے شروع کریں، ہر جمعرات کا روزہ رکھنا، اور عمل کے دوران جتنے جمعرات آئیں ان جمعراتوں کا روزہ رکھنا، یہ 5ویں شرط تھی۔ نمبر 6، چھٹی شرط ہے
آنکھوں کو اور زبان کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھنا کہ جو کبیرہ ہیں یا صغیرہ ہیں، خصوصاً آنکھوں کو اور زبان کو ان گناہوں سے محفوظ رکھنا، کیونکہ آپ عمل جب پڑھتے ہیں تو زبان سے پڑھتے ہیں، تاثیر زبان میں ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست سے قبولیت کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ اور آنکھوں سے، کیونکہ اگر آپ 100% کامیابی چاہتے ہیں، روحانی اشخاص کو دیکھنا چاہتے ہیں، موکلات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آنکھوں کا پاک ہونا اور گناہوں کی نحوست سے محفوظ رہنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 7، ہر وقت باوضو رہنا۔ نمبر 7، ہر وقت باوضو رکھنا۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ابھی تمام شرائط لکھی ہوئی دکھائی جا رہی ہیں، اور ان شرائط کو میں واضح طور پر تفصیل سے سمجھا رہا ہوں۔ اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھا گیا ہے، مختصر انداز میں 18 شرائط لکھے گئے ہیں۔ نمبر 7، ہر وقت باوضو سے رہنا اور تمام نمازوں میں تازہ وضو کرنا، چاہے آپ کا وضو ہے پھر بھی ہر فرض نماز میں وضو کرنا۔ سوتے وقت بھی باوضو سونا، یہ 7ویں شرط تھی۔ 8ویں شرط ہے نہانے اور سونے وغیرہ میں کسی کی مدد حاصل نہ کرنا، بستر لگانا خود اور بستر اٹھانا بھی خود، اور نہانے کے اندر پانی لانا یا جو بھی نہانے میں دوسروں کی مدد کسی صورت نہ لینا۔ نمبر 9، عمل مکمل تنہائی میں کرنا۔ یہ شرط بہت سے لوگوں کے لیے مشکل محسوس ہوتی ہے، مگر اگر آپ کچھ دن کے لیے ان تمام شرائط کے ساتھ کریں تو زندگی بدلنے والی بات ہے۔ نمبر 9، عمل مکمل تنہائی میں کرنا۔ نمبر 10، دوران عمل روشنی کم رکھنا یا زیرو بلب جلانا، جس کی کم روشنی ہو، اندھیرا ہلکا ہونا چاہیے، یا ایسا چراغ جلانا جس میں تیل ہو اور وہ چراغ جلائے، اس میں تیل جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جس میں بدبو آئے۔ کوئی بدبو کا تیل استعمال نہ کریں، زیتون کا یا ایسا کوئی تیل جس میں بدبو نہ ہو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 10ویں شرط تھی۔ 11ویں شرط ہے بیڑی، سگریٹ، حقہ، کچی پیاز، لہسن، ایسی چیزیں کھانے پینے میں استعمال نہ کرنا، کیونکہ ان میں بدبو ہوتی ہے۔ بدبو کی چیزیں جتنی ہیں مولی بھی ہوتی ہے، تو ایسی چیزیں استعمال نہ کرنا کھانے میں، چاہے عمل میں پرہیز جلالی ہے یا جمالی۔ نمبر 12، روزانہ عود جلانا۔ نمبر 12 میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اپنے اوپر بھی عطر لگانا۔ نمبر 13، عمل شروع کرنے سے پہلے 7 دن کے روزے رکھنا اور افطار کشمش اور جو کی روٹی سے کرنا۔ عمل کے دوران بھی جو کی روٹی کا استعمال کرنا۔ اور نمبر 14، جو کی روٹی، سرکہ یا سادہ سالن کھا سکتے ہیں۔ نمبر 15، عمل کے دوران کوئی روحانی اشخاص ظاہر ہو جائیں عمل کے دوران تو ان سے بات نہ کرنا، حتیٰ کہ آپ کے عمل کا آخری دن ہو اور عمل آپ کا مکمل ہو گیا ہو، تب آپ بات کر سکتے ہیں۔ نمبر 16، دوران عمل نیند کا غلبہ نہ ہونا۔ اس کے لیے آپ عمل سے کچھ دیر پہلے 2 کالی مرچ اور 1 لونگ تھوڑی دیر پہلے چبائیں اور پھر اس کے 15-20 منٹ بعد عمل کریں تو نیند کا غلبہ نہ ہوگا۔ نمبر 17، عمل کی عبارت حفظ اچھی طرح ادائیگی کے ساتھ یاد ہونا۔ نمبر 17، عمل کی عبارت اچھی طرح یاد ہونا۔ اور نمبر 18، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا۔ یہ تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ اگر آپ دست غیب کے اعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مرضی اور آپ کی محنت سے، اللہ کی رحمت سے آپ کے اعمال قبول ہوں گے، اور دست غیب کی کرامات کو اور دست غیب کی روحانیت کو اور دست غیب جو ایک عظیم عمل ہے، اس کے 100% نتیجے تک آپ پہنچ سکیں گے۔ جو ان پابندیوں کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو کامیابی عطا فرمائے اور عملیات کو سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ ویڈیو اگر آپ سب کو پسند آیا تو اس کو لائک کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اسلامی بہت سارے وظائف ہمارے چینل پر ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔